جی مدنی صاحب یہ بتائیں کہ باضابطہ ایک کمیٹی ہوتی ہے جو چاند کا مشاہدہ کرتی ہے. ہمارے ای ٹی وی کے ذریعے سے 6 بڑے شہروں سے چاند رویت ہلال کے متعلق جو ہے پروگرام بتایا گیا، جہاں سے سارے ہندوستان بھر سے کہیں بھی خبر نہیں آئی کہ چاند کہیں دکھائی دیا، اور نہ ہی اس کی اگر کہیں چاند دکھائی دیا تو اس کی خبر کسی ٹی وی چینل پر ضرور آتی. کوئی تو چینل ہے تقریباً 100 سے زائد چینل ہے، کسی چینل پر اس طرح کی کوئی خبر نہیں دکھائی گئی. اور عام لوگ دیکھنے والوں میں کون تھے اور کیسے لوگ تھے، کس نے مشاہدہ کیا چاند کا، اور ان کی شہادت کہاں تک قبول کی جا سکتی تھی، اور کس مفتی نے، ایک مفتی نے دیا یا کسی کمیٹی نے دیا، اس بات کی بھی وضاحت نہیں ہے. تو کلیئر کٹ بات بتائیں کہ رویت ہلال کا جو سسٹم ہے وہ کتنے لوگوں کے لیے چاہیے اور کیسے لوگوں کی گواہی مقبول ہو سکتی ہے، کہ اس بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ کہیں پر بھی اس کا اعلان ثابت نہیں ہوا ہے، لیکن بھائی نے جیسے کہا یا پونا کے ایریے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ مسئلہ وہیں کے لوگ حل کریں گے. شرعی اعتبار سے ہم یہاں پر بیٹھ کر نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں، مگر کیونکہ اقرار کی بھی دلیل چاہیے. بات تو واضح کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے. بالکل. تو نہ وہاں کے مسئلے کے لیے، پرٹیکولر کسی مسئلے کے لیے ہم یہاں پر نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. البتہ جنرل یہ ہے کہ رمضان المبارک شروع ہونے کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی. اگر وہ ایک آدمی فقہ ہو، دیندار ہو، وہاں کے قاضی یا وہاں کے جو معتبر علماء کرام ہو، اس کی شہادت، اس دیندار کی شہادت کو قبول کر لیتے ہیں، تو رمضان المبارک شروع ہونے کے لیے ایک کی گواہی کافی ہے. لیکن رمضان المبارک کے ختم کے لیے 2 گواہی کی ضرورت ہے. اس میں 2 مردوں کا ذکر آیا ہے، تو ان دونوں کی گواہی اس میں لی جائے گی. تو یہ ہے جنرل اصول. وہاں کے علماء، مقامی علماء، مفتی اکرام اگر دینداری اس شخص کی مان لیتے ہیں تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو جائے. بہت ہی آسان مسئلہ ہے، جتنا کہ پیچیدہ سمجھا گیا اتنا پیچیدہ نہیں. کوئی بھی ایک پرٹیکولر مسئلہ ہوگا تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کے آیت نمبر 83 میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اس کا اتھارٹی نہیں ہے اس کو حل نہیں کرے گا. تو پونا کے مسائل کا اتھارٹی میں نہیں ہوں، لہذا میں اس کو. جہاں تک بھائی نے سوال کیا ہے کہ رات دیر گئے ہم کو چاند کی اطلاع ملی، تو ایسے وقت پر قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں دوسرے دن عید منانا چاہیے. دوسرے دن عید منانا چاہیے. بہرحال اگر کہیں پر یہ طے ہوتا ہے کہ اب رات میں چاند چونکہ نظر آ چکا ہے تو اب روزہ تو نہیں رکھا جائے گا، یہ تو بات پکی ہے. لیکن اب یہ ہے کہ دوسرے دن لوگوں نے عید نہیں منائی، نہ عید منائی نہ روزہ منایا. صحیح بات تو یہ ہے کہ عید منا لینی چاہیے دن میں 12 بجے سے پہلے بھی، یعنی ظہر میں صبح ہو جاتی ہے، صبح ہونے کے بعد 12 بجے تک بھی اگر آپ کو چاند کی اطلاع ملتی ہے تو 11 بجے تک بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو چونکہ رات میں عید کا چاند نظر آ چکا ہے یا اعلان ہو چکا ہے اور وہاں کے مفتی اور وہاں کے علماء کرام نے مان لیا ہے، تو اس میں بہتر شکل تو یہی تھی کہ اس دن عید منا لی جائے. یہ کام صحیح کیا گیا کہ اس دن روزہ نہیں رکھا گیا، کیونکہ رمضان مبارک آپ نے جیسے چاند کی بنیاد پر طے ہوتا ہے تو ختم تو ہو چکا، لہذا